الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے 16واں پارہ سورہ مریم. سورت کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلی آیتوں میں تذکرہ تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا. اس میں بھی یہ بات واضح کی گئی کہ دنیا میں کوئی بھی انسان مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تو امید ہمیشہ رکھے. یہ تذکرہ بھی جو آ رہا ہے مریم کا، یہ بھی اس سے بھی اعلیٰ درجے میں ہے کہ انسان کبھی مایوس نہ ہو، وسائل پر نگاہ نہ ہو، وسائل مہیا کرنے والے پر نگاہ ہو. وذکر اور تذکرہ کرو، چرچا کرو. یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکے والوں کے سامنے پیش کرو. اور قیامت تک جتنے بھی لوگ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یہ اذکر کا مخاطب وہ بھی ہیں کہ آپ بھی چرچا کرو. وذکر، آپ چرچا کرو، تذکرہ کرو. فی الکتاب، کتاب میں یعنی قرآن کریم میں. مریم کا. اذ انتبذت من اہلها، اذ کے معنی جب، اور انتباز محفل سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا، اسی سے بنا ہے انتبذت. فعل ماضی ہے یہ، اپنے آپ کو محفل سے علیحدہ کر لیا انہوں نے. انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، شرقی جانب. انتباز کے معنی علیحدہ کر لینا. مریم نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. من اہلہا، اپنے اہل یعنی گھر والوں سے. مکاناً شرقیہ، ایک ایسا حصہ جو مشرقی جانب ہے. شرق کے معنی مشرق، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا عیسائیوں کا قبلہ سمت مشرق ہے، اسی وجہ سے سمت مشرق کو وہ لوگ اہمیت دیتے ہیں. تو یا تو سمت مشرق یہاں مطلق مراد ہے، اور یا پھر مکان کا مشرقی حصہ مراد ہے، جس بھی مکان میں رہیں. تو مکاناً شرقیہ، شرقی جانب میں چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور بنا لیا انہوں نے لوگوں سے ہٹ کر ایک حجاب. حجاب مانے آڑ، ایسی کوئی چیز جس سے انسان تنہائی کو صحیح استعمال کر سکے، اس کو حجاب کہتے ہیں. آڑ سونے کے لیے ہو، یا نہانے کے لیے ہو، یا عبادت کرنے کے لیے ہو، یا کسی اور مشاغل میں انہماک کے لیے ہو، تو آدمی خلوت چاہتا ہے. اس خلوت کے واسطے انہوں نے ایک آڑ بنا لیا، یہ ہے حجاب. فاتخذت، بنا لیا انہوں نے، من دونہم، قوم سے ہٹ کر، حجابا، ایک پردہ، ایک آڑ. اور جیسے وہ پردے میں پہنچی، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے بھیجا ان کی طرف ہمارے روح کو، یعنی روح الامین کو. اس سے مراد جبریل امین ہے. جیسا کہ اللہ نے گزشتہ پہلے کہا دیا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
روح القدس کون ہے؟ جبریل امین ہے، ہم نے ان کو بھیجا۔ فارسلنا الیہا روحنا، روح سے مراد بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ مراد لیا ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، راجح قول یہی ہے کہ یہاں روح الامین ہی مراد ہے۔ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے بھیجا ان کی طرف ہمارے روح کو، یعنی جبریل امین کو، ایک فرشتے کو۔ فتمثل لہا، وہ متشکل ہو گیا، ڈھل گیا، لہا مریم کے لیے کس شکل میں ڈھل گیا؟ بشرن، بشر کی شکل میں ڈھل گیا، اور سویہ کے معنی بالکل تندرست، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ یہ فرشتہ بشکل انسان آیا۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اگر یہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اور اگر کسی اور شکل میں ڈھل جائے تو ہیبت کی وجہ سے آدمی بات نہ کر سکے گا، بلکہ مبہوت ہو کر ہکا بکا ہو جائے گا۔ غار حرا میں جبریل آئے، نبی کو دبایا، مورے تھر تھرائے، بخاری میں روایت تفصیل سے آ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو منی کے میدان میں معلق دیکھا، بے ہوش ہو کے گر گئے، جھک کے اٹھایا۔ جبریل امین نے جس کا ذکر خود قرآن نے کیا فکان قاب قوسین میں، کہ وہی ہے جھکنا اور جھک کے اٹھانا، تو بے ہوشی یہ عام بات ہے۔ اسی واسطے جبریل امین کو اللہ نے ایک شکل دے دیا کہ تم ڈھل جاؤ کسی انسان کی شکل میں۔ خود نبی پاک کے پاس جبریل جب آتے تھے تو کبھی کبھی ایک صحابی کا نام ہے دہیہ کلبی، ان کی شکل میں ڈھل کے آتے تھے، بات کرتے تھے، انسانوں کی طرح سوال جواب کرتے تھے، جانے کے بعد جا کر بلا کر لاؤ پوچھتے تھے، جا کر دیکھا باہر کوئی نہیں، اچانک غائب، فرمایا جبریل تھے۔ تو جبریل کا بشکل انسان آنا ثابت ہے مانوس ہونے کے لیے، اور جب جبریل اپنے شکل میں آتے ہیں تو ان کے 600 بازو ہیں، ایک بازو ان کا مشرق سے مغرب تک ہے، فضاؤں میں جائیں تو فضا بھر جاتی ہے، ہاتھوں میں اتنی قوت ہے کہ قوم لوط کی بستی کو الٹ دیا ایک ہاتھوں سے، اور اتنی طاقت ان کی آواز میں ہے، شارع انطاکیہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک آواز لگایا، سب مر گئے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سورہ یاسین میں اسی کو کہا گیا۔ تو جبریل امین کو اللہ نے بھیجا اور کہا تم ڈھل جاؤ، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک اچھے سے انسان کی شکل میں ڈھل گئے۔ تو تمثل کے معنی متشکل ہونا، ڈھل جانا۔ بشرن سویہ، بہترین تندرست آدمی کی شکل میں، تاکہ بات چیت کرنے میں آسانی ہو، انسیت ہو۔ خلوت میں جیسے انہوں نے ایک مرد کو دیکھا، اجنبی مرد کو پہلی بار، فوراً کی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، قالت، بول پڑی، انی اعوذ بالرحمن، بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی، من کا، تجھ سے، یعنی تیرے شر سے، ان کنت تقیہ، اگر تو ہے متقی، ان اگر کنتا تو ہے تقیہ، متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والا، اگر تیرے دل میں ذرہ برابر خوف ہے اللہ سے تو تجھے النبیہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے خوف ہونا چاہیے۔ یہ لفظ ان حرف شرط ہے، لیکن یہاں شرط مقصود نہیں ہے کہ اگر ڈرتا ہو خدا سے تو میں پناہ مانگتی ہوں ورنہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شرط کے طور پر استعمال نہیں کیا، بلکہ رغبت کے لیے، تاکہ تم چونکہ رحمان سے ڈرنے والے ہو، تم ایک اچھے خاصے انسان ہو، تمہارے اندر رحمان کا خوف ہوگا، میں رحمان کی پناہ میں آ چکی ہوں تمہارے شر سے بچنے کے لیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تھوڑا سا جبریل پیچھے ہٹ گئے، رحمان کی پناہ کا لفظ سنتے ہی پیچھے ہٹ گئے، اس کے بعد ہم کلام ہوئے، قال، فرمایا، انما انا رسول ربک، انما بارہا آ چکا ہے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے، صرف یہی، جزئی نیست، صرف اور یہی۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ انما کا۔ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی آئے انما یا انما معنی ایک ہی رہیں گے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے، انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا رسول ہوں۔ رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، جبریل بھی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ پیغام لائے ہیں، پیغام لانے والا رسول ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر وضاحت آ چکی ہے کہ رسول کے بھی رسول ہوتے ہیں، اگر رسول کسی کو بھیجیں تو وہ رسول کا رسول ہوتا ہے۔
جیسے حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے بھیجا تھا یمن کی طرف، تو ان کو کہا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کے رسول ہے، تفصیل ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جبریل کیا ہیں؟ رب کے بھیجے ہوئے ہیں رسول۔ کیوں بھیجے گئے؟ لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھ کو ہبہ کروں۔ ہبہ کے معنی بلا معاوضہ کوئی چیز گفٹ دے دینا، ہبہ تحفہ، جس کا معاوضہ نہ ہو اس کو ہبہ کہتے ہیں، اور معاوضہ اگر طے ہو جائے تو اس کا نام بے ہو جاتا۔ لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے ہبہ کروں، غلاماً زکیہ، ایک ایسا ہونہار لڑکا دوں جو بالکل پاکیزہ ہے۔ زکیہ، اگر زکیہ کے معنی قوت نمو لیا جائے تو بڑھنے والا ہونہار بچہ، یا زکیہ کے معنی صاف ستھرا، جس کے جسم میں، جس کے قلب میں، جس کے کپڑوں میں بالکل نظافت اور پاکیزگی ہے، ہونہار بچہ دوں گا تم کو۔ حضرت مریم کو اور تشویش بڑھی، دل میں یہ بات سن کر کے کہ رحمان کا بھیجا ہوا ہے، سکون آیا، لیکن یہ سن کر کہ اولاد دینے کے واسطے آیا ہے، اور اولاد بلا کسی چھوئے ہوئے ہوتی نہیں، تو کس طرح اولاد ہوگی؟ حیرت سے پوچھا انہوں نے۔ قالت انا یکون لی غلام، بولتی ہیں انا کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ لفظ انا پیچھے بھی آ چکا ہے۔ حضرت زکریا نے بھی تو کہا تھا میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، کیسے ہوگا؟ کیا میں جوان ہوں گا؟ فرمایا نہیں، یوں ہی ہوگا۔ تو مریم کا بھی سوال یہ ہے، انا یکون لی غلام، کیوں کر ہوگا میرے واسطے لڑکا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھ کو تو چھوا تک نہیں کسی بشر نے۔ لم یمسسنی، مس کرنا، ٹچ کرنا، چھونا۔ ولم یمسسنی بشرن، کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ بشرن میں جو تنوین ہے یہ برائے تعمیم ہے، کسی بھی بشر نے مجھے ٹچ نہیں کیا ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں زانیہ نہیں ہوں۔ بغیہ دوبارہ پھر آئے گا، بغیہ کے معنی زانیہ، بغا، تلاش کرنا۔ جو عورت کئی مردوں کو تلاش کرے یا کئی مرد عورت کو تلاش کریں وہ عورت بغیہ ہے۔ بغا معنی تلاش کرنا، چاہنا، ڈھونڈنا۔ کئی کو تلاش کرے یا کئی اس کو تلاش کریں وہ بغیہ ہے، تلاش کرتی پھرے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں نہیں ہوں بدکار۔ جب میں بدکار نہیں ہوں، انسان نے چھوا نہیں، تو بچہ ہوگا کیسے؟ فرشتہ کہتا ہے قال كذلك، اسی طرح، یہ لفظ بھی دوبارہ آ چکا، قال كذلك، اسی طرح ہوگا۔ تم زانیہ نہیں، تمہیں کسی نے چھوا نہیں، اس کے باوجود ایسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کی یہ شان ہے اور قدرت ہے، اللہ کسی کا انسان کا محتاج نہیں ہے کہ بشر چھوئے تو بچہ پیدا ہو۔ عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا، نہ باپ نہ ماں، یہاں کم سے کم ماں تو موجود ہے، اللہ اس پر قادر ہے، اسی طرح بچہ ہوگا۔ قال ربک، قال ربک، کہا تیرے پروردگار نے، ہوا علی ہین، کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے۔ ہین، ہین کے معنی نرم، آسان، سہولت، جس میں کوئی مشکل نہ ہو۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم بنا دیں اس واقعے کو، تاکہ ہم بنا دیں اس کو، یعنی اس طور پر بچہ پیدا ہونے کو، آیَةً لِلنَّاسِ، نشانی لوگوں کے لیے، سارے عالم کے واسطے نشانی ہے۔ کس بات کی؟ اللہ سبب کا محتاج نہیں، اللہ جو چاہیں کرنے پر قادر ہیں، یہ نشانی ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ رحمت ہوگی ہماری طرف سے، رحمت بنا دے۔ کسی کی ذات رحمت ہوتی ہے، کسی کی صفت رحمت ہوتی ہے، رحمت بنا دے ہم اور نشانی بنا دے ہم۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہے یہ معاملہ، امر کے معنی معاملہ، مقضیہ طے شدہ، مقضیہ بنا ہے قضا سے، قضا کے معنی جس کا فیصلہ قاضی نے کر دیا، تو طے شدہ امر ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دعا کریں بچہ نہیں چاہیے، آپ نہ چاہیں تب بھی ہوگا، چاہیں تب بھی ہوگا، یہ طے شدہ معاملہ ہے اللہ کا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ، پھر اس کے بعد
حضرت مریم حمل والی ہو گئی، فحملت ہو، حمل ہو گیا ان کو، ہو کی ضمیر عیسیٰ کی طرف جاتی ہے کہ وہ پیٹ میں رہ گئے۔ لفظ حملہ بوجھ کو اٹھانا، پیٹ میں آئے تب بھی حمل، گود میں آئے تب بھی حمل، سر پہ رکھا ہو تب بھی حمل۔ حمال کہتے ہیں قلی کو، حمالۃ الحطب سورہ لہب میں آپ پڑھ چکے ہیں، گٹھری، لکڑی کا گٹھر لادنے والی حمالہ، ابو لہب کی بیوی، حمالۃ الحطب، حمال قلی، تو گود میں ہو تو بھی حمل آئے گا، پیٹ میں ہو تب بھی حمل آئے گا، لادنا، کشتی میں سوار ہے تب بھی حمل آئے گا، وہ حملنا ہو کوئی پر۔ تو قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ جبریل امین کے ذریعے سے ان کو حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے، بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبریل نے پھونک مارا، اس پھونک مارنے سے حضرت عیسیٰ ان کے حمل میں رہ گئے۔ فحملتہ، جبریل امین کا یہ پھونک مارنا بحکم خدا، فانتبذت بہ، درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ 9 مہینہ، یہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب اس کی مدت ہوئی کہ حمل وضع ہو، یعنی بچہ پیدا ہو، فانتبذت بہ، تو وہ اس بچے کو لے کر چلی گئی دور۔ انتباز کے معنی دور چلی جانا، ہٹ جانا۔ کہاں لے کے گئی؟ مکاناً قصیہ، ایک دور مکان میں۔ دور مکان کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ پیش نہ آئے، مخفی ہونے کے لیے۔ قصیہ اقصی سے بنا، قصا اقصی کے معنی آتے ہیں دور، تو قصیہ کے معنی بعیدہ، بہت دور لے کے چلی گئی۔ فأجاہ المخاض، ان کو لے آیا درد ذہ، فأجاہ، فا میں تو اور جا کے معنی آئیں، لیکن جا سے پہلے آ ہے، آ، اور جب یہ آتا ہے تو لے جانے کے معنی میں آتا ہے۔ فأجاہ المخاض، ان کو لے آیا، یعنی ان کو مجبور کیا لے کے چلنے پر۔ کیا مجبور کیا ان کو؟ مخاض کہتے ہیں درد ذہ کو، پیدائش کے پہلے جو تکلیف ہوتی ہے اس کا نام مخاض ہے، درد ذہ۔ وہ تکلیف نے ان کو مجبور کیا کہ وہاں سے نکلیں۔ یہ کہاں؟ الی جذع النخلہ، کھجور کے تنے کی طرف، الی کے معنی طرف، اور جذع ایک لفظ ہے، جیم زال عین، جذع کے معنی آتے ہیں نیچے جڑ ہوتی ہے، اوپر شاخیں ہوتی ہیں، تو شاخیں اور جڑ کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں تنا کہتے ہیں، یہ ہے جذع۔ اب نخلا کہتے ہیں کھجور کو، کھجور کے تنے کی طرف لے کے چلی، اور وہاں پہنچ کر جب ان کو احساس ہوا کہ درد ذہ کے بعد بچی کی ولادت ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، اور لوگ آ کر سوال جواب کریں گے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس فکر میں کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی اے کاش میں مر چکی ہوتی اس واقعے سے پہلے، یا لیتنی اے کاش متو مر چکی ہوتی میں، قبل ھذا اس واقعے سے پہلے، وکنت نسیا اور ہو جاتی نسیم منسیا، نسیم منسیا بھولی بسری، کوئی جانتا نہ کوئی پوچھتا، نسیم منسیا نسیان سے ہے بھول چوک، تو نسیم منسیا کے معنی یہ مجھے بھول گئے ہوتے، مجھے لوگ یاد نہ رکھتے، میرے بارے میں کچھ نہ پوچھتے، نسیم منسیا ہو گئی ہوتی۔ یہاں شارحین نے سوال کیا ہے متو پر، مرنے کی تمنا کرنا کیا جائز ہے؟ دنیا کے لوگ گھبرا کر تمنائے موت نہیں کرتے، بلکہ موت کے لیے ہر وہ کام کر جاتے، کوئی چاقو سے مار لیتا، کوئی گلے میں پھندا لگا لیتا، کوئی اوپر سے کود جاتا، کوئی آگ میں چلا جاتا۔ کیا اپنے جان کو دے دینا یہ درست ہے؟ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی بندہ جلدی مر کے جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بادرنی عبدی، میرے بندے نے جلدی کر دی، میرے فیصلے سے پہلے آنے کی کوشش کر لی۔ جس طرح سے دنیا سے جاتا ہے اسی طرح ہمیشہ اپنے آپ کو مارتا ہی رہے گا اور مرتا ہی رہے گا۔ جل کر مرا ہے جلتا رہے گا، مار کے مرا ہے مار کے مرتا ہی رہے گا، کود کے مرا ہے کود کے مرتا ہی رہے گا۔ یہ انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ البتہ عزت و آبرو کے لیے
جیسے یہاں مسئلہ پیش آیا، اپنی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے لوگ پوچھیں گے، جواب نہیں ہے، اس فکر میں آدمی کا مارا جانا، جیسے آپ کے گھر میں کوئی گھس گیا، اب اس کو آپ نہیں ماریں گے، بزدلی ہے، دیوسیت ہے، نفاق ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عیالہ فہو شہید۔ جو شخص اپنے گھر کے بچانے کے لیے، اپنے مال کے بچانے کے لیے، اپنی عزت کے بچانے کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے بیوی کی عزت و ناموس کے لیے مار کے مر جانے کو تیار ہو جاتا ہے، اگر یہ شہید ہو گیا، شہید ہے، شہید ہے، اور اس کا مقام شہادت کا ہے۔ اس لیے عزت و آبرو کے لیے مرنے کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ درجہ شہادت ملتا ہو سکتا۔ تو مریم کا یہاں یہ کہنا کہ میں کاش مر چکی ہوتی، دنیا کی فکروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عزت نفس کے لیے، عزت وقار کے لیے، کہ لوگ کیا کہیں گے ایک شریف خاتون کے بارے میں۔ اللہ نے ان کی فکر کو فوراً دور کر دیا، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ جیسے وہ فکر میں ڈوبی اور مرنے کی آرزو شروع کر دی، ہم نے وہاں سے آواز لگایا، فناداها، نادا پکارا، فا مانے تو، ہا کی ضمیر جاتی ہے مریم کی طرف، مریم کو پکارا، کس نے پکارا؟ جبریل نے پکارا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو برابر نہیں کھڑا کر دیا، من تحتہا، ان کے نیچے رکھا، جہاں مریم تھی کھجوروں کے باغ میں اونچائی کا حصہ تھا، اور جبریل نے نچلے حصے سے پکارا، کیونکہ درد ذہن میں عورت نہیں چاہتی کہ کوئی مرد میرے آمنے سامنے آئے، غیرت کی بات ہے۔ جبریل امین نے اس کا بھی لحاظ کیا، فناداها من تحتہا، اس کے پائیں نیچے سے انہوں نے آواز لگایا، اللہ تحزنی، کہ تم غم نہ کرو، حزن و ملال مت کرو، تمہیں غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قد جعل ربک، تحقیقی بنا دیا ہے تیرے پروردگار نے، تحتکی، تیرے نیچے، سریا، سریا کے دو معنی لکھا ہے شارحین نے، تحتکی سریا، تیرے نیچے، تیرے پاؤں کے نیچے کیا بنایا؟ سریا۔ سریا کا ایک ترجمہ تو ہے نہر، چشمہ جاری کر دیا۔ لکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ پیدائش ہوئی تھی، جہاں پر پانی کی نہر تھی، خشک پڑی ہوئی تھی بہت زوال سے، لیکن اللہ نے ان کے پاؤں کی برکت سے اس کو بھر دیا، جاری کر دیا۔ یہ ہے سریا کا ترجمہ، ایک نہر پیدا کر دی۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے نہر بھی پیدا ہو گئی ہو، کوئی تعجب نہیں، تحتکی سریا سے مراد لیا ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے ایک ایسا بچہ ہے جو تمہارے واسطے فیض جاری کرنے والا ہوگا، نہر کی طرح سے بڑا برکت ہوگا، بہت بابرکت ہوگا۔ اس کی برکتوں کا تذکرہ اسی رکوع میں آگے آ رہا ہے کہ وہ بچہ اللہ نے کتنا مبارک بنایا، ماں کے لیے بھی اور اپنے ماننے والوں کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی بابرکت ہے۔ تو نہرن سویہ کے بجائے کہا گیا ہے کہ بچہ بہت مبارک ہے۔ ایک مفہوم بیان کیا گیا، یہ بھی اللہ نے پانی پیدا کر دیا، فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ہلا لے، حزی، تہتزو پڑھا تھا آپ نے، تہتزو، حزہ یا حزو کے معنی لپ لپانا، سانپ جب سٹکتا ہے تو اس کو لہلہانا بولتے ہیں، جب آدمی کسی درخت کی شاخ پکڑ کے ہلاتا ہے تو شاخیں ہلتی ہیں، لچکتی ہیں، ان سے کھجوریں گرتی ہیں۔ یہاں مراد ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ، اپنی طرف ملا کے ہلاؤ، کس کو؟ بجذع النخلہ، کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیکی، ساقط ہے اس کو تو گر پڑنا، تو ساقط علیکی تو اس پر گریں گی، رطباً، کھجوریں، جنیہ، خوب پکی ہوئی، جنیہ کے معنی جو بالکل توڑنے کے قابل ہو گئی ہیں، رسیلی، پکی ہوئی۔ رطب کھجوروں کی ایک قسم کا نام ہے، تر کھجور، جب خشک ہو جاتی ہے تو رطب نہیں کہتے اس کو، جب تک وہ تر بتر ہے تب تک اس کا نام ہے رطب، جیسے انگور ہے، جب تک وہ انگور ہے بھرا ہوا رسیلا ہے، خشک ہو گیا تو کشمش ہے، ایسے یہ رطب ہے، جب تک تر بتر ہے، تازی گری، خشک ہو گئی تو اس کے بعد اس کا نام کھجور ہو جاتا ہے۔ تو رطباً جنیہ، پکی کھجوریں ہم گرائیں گے۔ اس جملے میں دو باتیں غور کرنے کی،
ایک تو یہ، ایک عورت جس کو درد ذہ ہو رہا ہو وہ کھجور کے تنے کو ہلانے پر قادر نہیں ہو سکتی، لیکن ہلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ چاہتے تو ہلائے بغیر کھجوریں بھیج دیتے۔ جیسے یہ مریم زکریا علیہ السلام کے پاس تھی، جس کا ذکر آ چکا تیسرے پارے میں، بے موسم کا پھل زکریا کے پاس، مریم کھاتی ہیں، زکریا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا۔ تو جیسے دروازہ بند تھا بغیر موسم کا پھل آ گیا تھا، یہاں بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا ہاتھ لگاؤ تاکہ تم پر کھجوریں گریں۔ تمہارے ہاتھ لگانے سے کھجوروں کا درخت ہلنے والا نہیں ہے۔ نوجوان بھی ہلائے تو نہیں ہلتا، درد ذہ والی خاتون کیا ہلائے گی؟ لیکن تحصیل رزق کے لیے کوشش کرنا ثابت ہوتا ہے۔ تحصیل رزق کے واسطے حرکت کرنا، لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، مولوی صاحب دعا کرو، مولوی صاحب دعا کریں گے، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا درست نہیں ہے۔ درد ذہ میں بھی ہاتھ چلانے کا حکم دیا اللہ نے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنے کوشش پر کبھی بھی کمی نہ کریں، توکل کے خلاف نہیں ہے محنت کرنا۔ مریم کا توکل کتنا ہوگا اللہ پر، لیکن پھر بھی حکم ہوتا ہے نہیں، ہاتھ لگاؤ، کھجوریں گریں گی۔ فکلی وشربی، کھاؤ اور پیو۔ فکلی پہلے کلی ہے، وشربی بعد میں ہے، پہلے کھاؤ پھر پیو۔ اور انتظام میں کیا تھا؟ پہلے سریہ نہر آ گئی، اس کے بعد جنیہ کھجوریں بعد میں آئیں۔ پینے کا انتظام پہلے، کھانے کا انتظام بعد، لیکن کھانا پہلے پینا بعد، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے پانی رکھ لیتا ہے، شروع کرتا ہے کھانے سے، کیونکہ پانی کبھی بھی تقاضا ہو جاتا ہے، ٹھسکا لگ گیا پینا پڑتا ہے۔ اللہ نے انتظام کر دیا، کھاؤ اور پیو۔ وقرری عینا، اور آنکھیں اپنی ٹھنڈی کرو۔ عین کے معنی آنکھ، قرری ٹھنڈی کرو۔ قرری کس سے بنا ہے؟ قرار سے۔ قرار کے معنی ٹھہراؤ۔ جب ماں کی نگاہ بچے پر آتی ہے تو اتنا پیارا لگتا ہے کہ نگاہ وہاں ٹھہر جاتی ہے، قرار پکڑ لیتی ہے، آگے جاتی نہیں، پیچھے آتی نہیں۔ تو نگاہ جہاں جا کے جم جائے اس کو قرار کہتے ہیں، اس سے یہ قرری ہے، یعنی آنکھیں دیکھ کر جی بھر جائے، دیکھتے جاؤ کتنا حسین اور کتنا بہترین بچہ ہم نے تم کو دیا۔ قرری آئینہ رہا تمہاری فکر کا، اس کا بھی انتظام کیے دیتے ہیں۔ فَإِمَّا، پس اگر تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، ترا یرا، اگر تو دیکھے، را یرا سے ترا ہے، تَرَيِنَّ اگر تم دیکھے، من البشر، بشر میں سے، آدمیوں میں سے، قبیلے میں سے، خاندان میں سے، احدن کسی کو، کسی بھی بشر کو تم اگر دیکھ لو، فقولی تو ان سے فوراً یہ کہہ دو، انی نذرت للرحمن، میں نے نظر مان لیا ہے رحمان کے لیے۔ نظر کس بات کی؟ نہ بولنے کی، ہم انسانوں سے بات نہیں کریں گے۔ انی نذرت للرحمن، میں نے منت مان لی ہے، روزہ کی منت رکھ لی ہے ہم نے۔ کیسا روزہ ہے؟ بات نہ کرنے کا۔ نذرت للرحمن صوما، صوم کے معنی روزہ، روزہ رکھ لیا ہے میں نے، کس بات کا روزہ؟ بات نہ کرنے کا۔ فلن نکلم اليوم انسیا، تو ہرگز میں بات نہ کروں گی آج کسی بھی انسان سے، کوئی بات نہیں کروں گی۔ اوپر دیکھا تھا آپ نے حضرت زکریا کو پہچان کیا بتائی تھی؟ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اور یہاں کیا کہا؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد تم نے نظر مان لیا ہے لوگوں سے بات نہ کرنے کی، کسی انسان سے بات نہیں کریں گے، ہاں رحمان سے بات کریں گے۔ وہاں بھی اللہ کی تسبیح کریں گے، لوگوں سے بات نہیں ہوگی۔ یہاں بھی رحمان سے گفتگو ہوگی، بندوں سے بات نہیں ہوگی۔ یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، نظر تو نہیں مانا تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں اگر کسی بشر کو دیکھنا تو بول دینا نظر مان لیا تھا میں نے۔ تو نظر کب مانا تھا؟ نظر مانے بغیر ایسا کہنا درست ہے کیا؟ یعنی شارحین کا جواب یہ ہے، اسی قول میں، اسی آرڈر میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ نظر مان لو، نظر کا اظہار بھی کر دو۔ اب تو نظر مان لو اور لوگوں کو دیکھ لو تو نظر کا اظہار بھی کر دو۔ اسی آیت سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اب خدا کے حکم سے نظر مانو، اور جب انسان کو دیکھو تو نظر کا اظہار کرو کہ میں لوگوں سے بات نہیں کرتی۔
مسئلے کا حل جب مل گیا تو مریم اپنے بچے کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا آئیں لے کے اس بچے کو قومها اپنے قوم کے پاس تحملہ اس کو لادے ہوئے. حمل یہاں بھی آیا تحملہ جب پیٹ میں تھا تب بھی حمل اب گود میں ہے تب بھی حمل. تحملہ اس کو لادے ہوئے لیے ہوئے اپنے گود میں قوم کے پاس آئیں. قالوا یا مریم لوگوں نے کہا اے مریم لقد جئتی شیئا فریا البتہ تحقیق کی لائی ہو تم بڑے غضب کا کام. شیئا کے ساتھ فریا کہتے ہیں طوفان. ایک ایسا معاملہ کہ پورا شہر میں ہلچل مچ جائے گی. کیا لے کے آئی ہو تم؟ فریا طوفان عظیم شے ایسا عمل کہ جس پر کوئی بھی خاموش نہ بیٹھے بلکہ سب کے سب مشتعل ہو جائیں. جو فریا کا تھا فریا عجیب و غریب بات لے کے آئی ہو. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ اے ہارون کی بہن نہ تیرا باپ برا آدمی تھا. ما کان ابوک امرأ سوء ابو تیرا باپ نہیں تھا تیرا باپ. امرأ سوء برا آدمی وما کانت امک بغیہ اور نہیں تھی تیری ماں زانیہ. بغیہ پھر دوبارہ آیا دیکھیے آپ ابھی آ چکا تھا. بغیہ جس کو سب تلاش کریں یا وہ سب کو تلاش کرے. تو جب ماں ایسی نہیں تھی باپ ایسا نہیں تھا تو ایسی کیسا ہو گئی؟ یعنی نیم کے درخت میں آم نہیں لگتا آم کے درخت میں نیم نہیں لگتا یہ کیسے ہوا؟ یہ سوال کیا. یہاں ایک تاریخی بات یاد آئی تذکرہ کر دوں. یا اخت ہارون پہ حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا یا یہ ہارون وہ ہیں جو موسیٰ کے ساتھ تھے؟ اکثر لوگوں کو تاریخ کی یاد نہیں آتی. ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں نجران کا وقت جس کے پاس ملاقات کے واسطے تشریف لے گئے نجران کے پاس گئے. ان لوگوں نے بطور طنز کے کہا کہ تمہارے قرآن میں تو ہارون کی بہن کہا دیا ہے مریم کو حالانکہ ہارون موسیٰ کے ساتھ تھے. ان کی پیدائش قرنوں پہلے ہو گئی. قرنوں جس کو ہم بولتے سالوں پہلے ہو گئی. حضرت مغیرہ بن شعبہ کو یہ بات پہلے سے ذہن میں نہیں تھی خاموش ہو گئے. آ کر نبی کے پاس چرچا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مسلمان اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پہ رکھتے ہیں؟ یعنی اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ مسلمان اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پہ رکھتے ہیں یعنی وہ نبی تھے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے. مریم کے بھائی کا بھی نام ہارون ہے مگر وہ ہارون نہیں ہے ان کا نام ہے صرف برکت کے لیے. جواب بھی ہو گیا اور صحیح بات یہی ہے. اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی دیا گیا ہے. اس حدیث کا مفہوم ایک اور دوسرا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ پورے خاندان میں جو شخص مشہور ہوتا ہے اس کی طرف نیچے کا آدمی منسوب کرتا ہے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدی ابراہیم کئی پشتوں کا فاصلہ ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو جوڑا جدی ابراہیم میرے دادا ابراہیم ہے. اخا عرب اخا تمیم. تو جو شخص قبیلے میں بڑا مشہور گزرتا ہے اسے نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ مریم نسبت میں خاندان میں اسی ہارون کے خاندان سے جڑتی ہیں. اس واسطے کہہ دیا یا اخت ہارون اے ہارون کی بہن. تو نسبت کے اعتبار سے یا تو ان کا نام ہے یا تو ان کا خاندان ہے اس لیے ان کا جواب کامل ہو گیا. حضرت مریم کو مخاطب کیا قوم نے کوئی جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ فاشارت الیہ اشارہ کر دیا اپنے بچے کی طرف جو گود میں تھا. زبان سے کچھ نہیں کہا. قوم کے تمام اشتعال اور قوم کے ایسے جملوں کے جواب میں کچھ نہیں کہا بلکہ حکم کا خدا کا حکم دکھاتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہم کیسے بات کریں اس شخص سے جو کہ ہے ماں کی گود میں بچپن کی حالت میں.
بچپن میں ہے، ماں کی گود میں ہے، ہم اس سے بھلا بات کیسے کریں؟ لفظ کانا سے شبھانا ہو، کانا کے معنی تھا بھی آتے، لیکن یہاں کانا کے معنی ہے جو بچہ ہے، مہد کہتے ہیں گود کو۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ کلام کریں گے مہد میں بھی اور کہل میں بھی، فی المہد و کہلا، بچپن میں بات کریں گے، ادھیڑ عمر میں بات کریں گے۔ وہاں لکھا ہے ادھیڑ عمر میں بات کرنا کون سا کمال ہے؟ سب کرتے ہیں۔ ان کی عمر 33 سال کی تھی، اللہ نے اٹھا لیا اوپر۔ اب جب آئیں گے بات کریں گے تو ان کے حق میں یہ بات کمال کی ہوگی کہ آسمان پر جا کے آئے۔ بات کرنے سے پہلے بچپن میں دنیا میں تھے، اب جب 55 کے ہو گئے دنیا میں آ گئے، تو ان کے حق میں یہ ادھیڑ عمر کی بات کرنا بھی کمال کی بات ہے۔ یہاں فرما دیا کہ ہم کیسے بات کریں ان سے جو ماں کی گود میں ہیں، بچپن میں ہیں، ابھی بچہ کہیں بولا کرتا ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو بچہ بولتا۔ حضرت مریم کی براءت کے لیے عیسیٰ نے بات کیا، اور یوسف علیہ السلام کی براءت کے لیے ان کے خاندان، زلیخا کے خاندان کے ایک بچے نے بات کیا، اور ابن جریج کو بری کرنے کے واسطے قبیلے کا ایک بچہ دوسری طرح اس نے بات کیا۔ قرآن کریم میں احادیث میں کثرت سے واقعات موجود ہیں۔ اللہ جب چاہیں تو بچہ بولتا ہے۔ بچہ نہیں تھا بلکہ وہ کیا تھا؟ وہ خود بولتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ایک بچہ ابھی پیدا ہوا، کتنا دن ہوا تھا؟ لکھا ہے بچہ کی پیدائش کے بعد 40 دن تک جو خون آتا ہے نفاس کا، وہ 40 دن گزار کے قوم کے پاس وہ آ گئے، صرف 40 دن کا وقفہ۔ یہ بچہ گود میں 40 دن کا بچہ ہے۔ قال انی عبداللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پہلا بول، جس زبان سے پہلا بول عبداللہ نکلا ہو، آج دنیا ان کو ابن اللہ کہتی ہے۔ جس کا پہلا بول نکلا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کو لوگ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ یہ تردید کیا پہلے قول میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر بغیر باپ کے ہونے سے میں اللہ کا بیٹا بن جاؤں تو آدم بھی اللہ کے بیٹے ہونا چاہیے، اور جب آدم اللہ کے بیٹے ہیں تو سب انہی کی نسل سے ہیں، سب اللہ کے بیٹے ہو جائیں گے۔ عبداللہ کا بائیں طرف ٹیکا لگایا اور کلمہ اشارے سے بات شروع کر دیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نمبر 2، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی۔ یہاں سے گنو 8 صفتیں ہیں، یہ 8 صفتیں بتایا، ان کو خاص امتیاز دیا گیا ہے اور متصف بنایا 8 صفتوں سے۔ پہلی صفت کیا تھی؟ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے اللہ کا بندہ ہی سمجھنا، الوہیت میں شریک مت سمجھنا۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دیا، اس سے مراد انجیل تو بعد میں ملے گی، پہلے تورات پر عمل کیا، تورات پھر انجیل۔ اصل جو کتاب دی گئی وہ تو انجیل ہے، لیکن انجیل کے نزول سے پہلے تورات پر عمل ہو رہا تھا۔ مجھے کتاب دی گئی، جتنے نبی آئے دنیا میں سب کی کتابیں 40 سال کے بعد دی گئی۔ تو یہاں یہ کہنا کہ مجھے کتاب مل گئی، مجھے کتاب دیا اللہ نے، یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی کیچڑ میں تھے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم مٹی کیچڑ میں تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ میں نبی تھا اللہ کے علم اور فیصلے کے مطابق، مجھے نبوت کے دیے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایسے یہاں بھی میں اگرچہ ماں کی گود میں ہوں، لیکن مجھ کو کتاب ملنے کا فیصلہ ایسا پکا ہے گویا کتاب مل چکی، یعنی آنے والے دنوں میں جو بات یقینی ہے اس کو ماضی کے لفظوں سے بیان کرنا یہ اہل عرب کی عادت ہے۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب ملی، وجعلنی نبیا، اور بنایا مجھ کو نبی۔ 3 صفتیں ہو گئی، نبی کا بنایا جانا، کتاب کا ملنا، یہ ایسا وصف ہے جو میری ماں کو بے داغ بتانے کو کافی ہے۔ اس انداز سے بات ہو رہی ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھ کو بنایا ہے بابرکت، برکت والا مجھے بنایا ہے، اینما کنت، میں کہیں بھی رہوں۔
اینما کنتو، اینا مانے کہیں، کنتو میں رہوں، زمین میں رہوں یا آسمان میں رہوں، کسی بھی مقام پر رہوں، مجھ کو اللہ نے بنایا ہے بابرکت۔ برکت کیا چیز ہے؟ مبارک کیا چیز ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ بھی کہتے مبارک ہو بیٹا، پوتا مبارک ہو۔ مبارک کا مطلب اس سے تمہیں برکت ملے، دین اور دنیا کی برکت ملے۔ کم چیز میں زیادہ کام نکل جانا یہ برکت ہے۔ کھانا 3 آدمی کا ہے، 300 آدمی کھا رہے ہیں، برکت ہے۔ وضو کرنے کے لیے 1 آدمی کا پانی ہے، 300 آدمی وضو کرتے ہیں، یہ برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ گئے، اونٹنی پیچھے تھی، آگے ہو گئی، بکری کا دودھ خشک ہو گیا تھا، دودھ جاری کر لیا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، یہاں فرمایا میں بھی بابرکت، وجعلنی مبارکت، مجھ کو بنایا ہے برکت والا۔ یہ مت سمجھو کہ برکت نظر آتی ہے، برکت ایک معنوی شے ہے۔ جیسے اللہ کا نام بابرکت ہے، اللہ کے نبی بابرکت ہیں، اللہ کی کتاب بابرکت ہے، جو چیز منسوب ہوگی اللہ کی طرف بابرکت ہوگی۔ تو فرمایا مجھے بنایا بابرکت، وجعلنی مبارکا، مجھ کو بنایا ہے برکت والا، اینما کنتو، میں کہاں بھی رہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھ کو وصیت کیا ہے نماز کی اور زکات کی، 2 چیزوں کی۔ ماں دمت حیا، جب تک میں رہوں زندہ، جب تک دنیا میں رہیں گے نماز اور زکات دونوں ان کے ذمہ رکھا اللہ نے۔ اس زمین پر جب تک رہیں گے تب تک نماز اور زکات ہے۔ جو وقفہ ہے بیچ میں آسمان میں جانے کا وہ یہاں مراد نہیں لیا گیا ہے۔ اب سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ تو نہ اتنا پیسہ کمائے کہ زکات واجب ہوتی، تو پھر زکات کی وصیت کیسے کر دیا؟ یہ بھی اسی طرح ہے جیسے اوپر کہا کتاب دے دی گئی، حالانکہ دی جائے گی، فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی حکم میں آ چکا ہے کہ زکات فرض ہے، یعنی کماؤ اور اتنا جب مال ہو جائے کہ نصاب پورا ہو جائے تو زکات دینا فرض ہے، حکم ہے یہ۔ حضرت عیسیٰ اتنے مالدار نہیں ہوئے کہ ان پر زکات فرض ہوتی۔ اب آنے کے بعد تو امت کی قیادت کریں گے، زکات کا فرض ہونا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن حکم اللہ کا باقی ہے۔ کیا؟ مجھے حکم دیا نماز کا اور زکات کا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ اتنے بابرکت بندے بھی، ان پر بھی نماز فرض ہے، ان پر بھی زکات فرض ہے۔ پھر کون بیچ میں آ گیا کہنے والا کہ تمہاری نماز معاف ہو گئی، ہماری نماز معاف ہو گئی، اگلے پچھلے سب کے گناہ معاف کر دیے گئے، تم وہ نماز پڑھنے کی فکر ہی چھوڑ دو۔ کہاں سے آ گئے؟ قرآن کریم کی آیتوں سے ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ نماز معاف۔ بچپن میں جس کو نبوت دے دی گئی ہو وہاں بھی وصیت ہے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز اللہ کا حق ہے، کوئی بندہ اللہ کا حق معاف نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایسا ہے قرضہ آپ کا ہے، میں کہہ دوں میاں معاف کیسے ہوتا؟ آپ کے پیسے آنے کے ہیں، میں کہہ دوں میاں معاف، ان کو نہیں دینا۔ اللہ نے کہا ہے نماز حق ہے اللہ کا، نماز فرض کیا اللہ نے، اوصانی بالصلاۃ والزکات، اور لوگ کہتے نہیں تم پر معاف ہے۔ تو لوگوں کا معاف کہہ دینا کافی نہیں ہے، یہ معاف کرنے والے اور معافی کا اعلان کرنے والے یہ دونوں پکڑے جائیں گے۔ اللہ نے فرض کیا ہے۔ یہ کتنے اوصاف ہو گئے؟ نماز بدنی عبادت، زکات مالی عبادت، اور تیسرا وصف کیا ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں نیک بخت ہوں اپنی ماں کے لیے، اس نے سلوک کرنے والا۔ برًّا، برًّا بار کے معنی ابرار، جمع اس کی، نیک لوگ، اچھا سلوک کرنے والا۔ بِوَالِدَتِي، میری ماں کے لیے، میری ماں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ یہاں باپ کا ذکر نہیں آیا، پیچھے جہاں یحییٰ کا ذکر آیا وہاں باپ کا ذکر تھا، برًّا بِوَالِدَیہِ تھا، وہاں والدیہ ماں باپ کا حسن سلوک کرنے والا۔ یہاں ہے صرف والدہ کا خدمت کرنے والا، کیونکہ یہاں باپ نہیں ہے۔ جب باپ نہ ہو تو ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ باپ نہیں ہے تو عیسیٰ کو مریم کی طرف منسوب کیا گیا۔ یہاں سے معلوم ہوا اگر باپ موجود ہیں تو باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا، جس کا ذکر سورہ احزاب میں آ چکا ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے ابا کی طرف منسوب کرتے ہوئے۔ یہ انصاف کی بات ہے اللہ کی نظر میں۔
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور نہیں بنایا مجھ کو جبار، جبر کی جمع ہے، جبار کے معنی سرکشی کرنے والا، جو باپ اور ماں کی بات نہیں مانتا وہ جبار ہے، سرکشی کر رہا ہے۔ جو ہر ایک کے اوپر اپنی بڑائی کا اظہار کرے وہ جبر کرتا ہے، بڑائی کرنا، تو مجھ کو جبار یعنی سرکش نہیں بنایا، شقیہ بدبخت نہیں بنایا، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کر کے مجھے بدبختی کا موقع نہیں دیا بلکہ مجھ کو اس سے بچایا۔ اوصاف گنیے 8 وصف: اللہ کا بندہ، کتاب کا ملنا، نبی کا بننا، ذات کا مبارک ہونا، نماز کی وصیت، زکوٰۃ کی وصیت، اور 8ویں چیز ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ 8 اوصاف بتائے گئے۔ ان 8 کو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو ایسے پیارے اوصاف ہم نے دیے ہیں یقیناً وہ میرے سلام کا حقدار ہے۔ فرمایا والسلام علیہ، سلام ہو مجھ پر۔ وہاں کیا تھا؟ سلام ہو یحییٰ پر، سلام علیہ۔ یہاں کیا؟ چونکہ خود بولتے ہیں حضرت عیسیٰ اور یہ اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، جیسا کہتے ہیں السلام علیہ، مجھ پر سلام ہو۔ کب؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا۔ کیوں کہا؟ پیدائش ایک انقلاب ہے، ماں کے پیٹ میں تھا، دنیا کے پیٹ میں آ رہا، انقلاب ہے۔ اس دن بڑی سختی کا دن ہے، بعض لوگ تو گھٹ کے مر جاتے، ناک رگڑتے ہوئے آتے، اللہ کی طرف سے راستے کو آسان نہیں کیا جاتا تو وہیں مر جاتے۔ قرآن نے کہا ہے سورہ عبس میں ثم السبیل یسرا، راستے کو ہم نے آسان کر دیا۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، اللہ نے کہا سلام کی ہو ان پر جس دن پیدا ہوا میں۔ والسلام علیہ، سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا۔ اموت صیغہ متقدم مضارع ہے، کیوں؟ میں جس دن مروں گا اس دن بھی سلام ہو میرے اوپر۔ حضرت عیسیٰ کو سوری نہیں چڑھے گی، ہاں جس دن وہ مریں گے، جو لوگ کہتے ہیں نا قتل کر دیے گئے، سوری پر چڑھا دیے گئے، سب وضاحت کر دیا قرآن کریم نے، وہ خود مریں گے، طبعی موت مریں گے۔ یوم اموت، جس دن میں مروں گا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ قتل ہوئے نہ سولی پر چڑھائے گئے، لوگوں پر منملا مشتبہ ہو گیا۔ تو جس دن وہ مریں گے سلام ہو، کیونکہ مرنا بھی انقلاب ہے، اس کائنات کو چھوڑ کر زمین کے اندر جائیں گے جو برزخ کہلاتی ہے۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں، حیّا، زندہ کر کے، مراد ہے موقف حساب میں لانا۔ تینوں مرحلے پر جو بندہ کامیاب ہو جائے سلامتی کے ساتھ، وہ بندہ ہمیشہ کے واسطے کامیاب ہے۔ ان تینوں موقع پر اللہ نے ان پر سلامتی کے واسطے دعا کی ہے۔ اب فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، بار بار کہہ رہے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے، عیسیٰ ابن مریم۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے ابن اللہ کہا اس نے کفر کیا، جس نے اللہ کا بیٹا کہا اس نے کفر کیا، جس نے تین میں کا تیسرا کہا اس نے شرک کیا۔ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی روح القدس اور عیسیٰ، یعنی عیسیٰ کی والدہ اور اللہ، ان کو مرکب مان کر کے تین میں کا ایک کرتا ہے، تثلیث میں توحید تلاش کرتا ہے، یہ شرک اور کفر ہے۔ عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا اور عیسیٰ کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو بیٹے کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دیکھو لفظوں کو، ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، قول الحق، لام پر زبر ہے، قول الحق، یعنی یہ مفعول بنتا ہے، اقول قول الحق، میں جو کہتا ہوں یہ سچی بات ہے، اقول قول الحق، میں کہہ رہا ہوں یہ سچی بات ہے،
الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں، یمترون، ولا تکونن من الممترین آ چکا ہے پیچھے، شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، میرا قول سچا ہے۔ لوگ شک کرتے ہیں، کون ہیں لوگ یہ شک کرنے والے؟ ایک عیسائی، دوسرے یہودی، دونوں شک میں پڑے ہوئے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، صرف اس لیے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کے بیٹے۔ اور یہودی کہتے ہیں یہ زانیہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، زانیہ کے بیٹے کہتے ہیں۔ ایک بڑھئی تھا نجار جس کا نام تھا یوسف نجار کا بیٹا کہتے ہیں، یہ آج ان کا عقیدہ ہے۔ یہودی عیسائیوں کے پیغمبر کو یوسف نجار کا بیٹا کہتے ہیں، پھر بھی ان کی دوستی برقرار ہے۔ کیوں؟ یا تو عیسائی کہہ دیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے عیسیٰ کو زانیہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اگر پتہ ہے پھر بھی ان سے دوستی ہے تو صرف اس لیے ہے کہ مسلمانوں کو مجبور اور تنگ کرنے کے لیے دوستی ناگزیر ہے، مسلمانوں کے دشمنی کے نکالنے کے لیے یہ آپس کی دوستی باقی رکھے ہوئے ہیں۔ ورنہ ایک طرف ان میں ایک شک کرنے والا کہتا خدا کے بیٹے ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ زانیہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ دونوں باتیں غلط ہیں، سچ وہ ہے جو میں کہتا ہوں، اقول قول الحق، سچی بات میری ہے، جس میں لوگ شک کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، نہیں ہے اللہ کی شان کہ وہ بنا لے کوئی بیٹا، اختیار کرے کسی کو اولاد، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے۔ کیوں؟ اولاد باپ کا جز ہوتا ہے، جز، اور جز اور کل سے اللہ پاک ہے، کیونکہ جز اور کل محدود ہوتا، اللہ لا محدود ہے۔ کل اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، جب تک کل ہوتا ہی نہیں جب تک جز مل نہ جائے۔ 5 مل کے یہ کل ہوا، ایک جز نکل گیا تو یہ ناقص ہو گیا، جب تک یہ جز نہ آ کر مل جائے کل نہیں بن سکتا یہ۔ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ساری کی ساری کلمہ کن سے وہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، ان کو اولاد کی حاجت نہیں۔ اولاد اگر وہ بھی صفت سے متصف ہو جائے تو 2 معبود لازم آئیں گے، 2 معبود ہو نہ سکتے، نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر 2 خدا ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، بالکل بے، اللہ کی ذات بالکل پاک اور صاف ہے کہ وہ اولاد کو منتخب کرے۔ اذا قضى امرا، جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا، فانما یقول له، تو کہتا ہے اس سے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ جس کی شان یہ ہو وہ اولاد کیوں اختیار کرے گا؟ رحمان کی اولاد نہیں، رحمان کی بیٹیاں نہیں، رحمان کے بیٹے نہیں، رحمان کی بیویاں نہیں، یہ قرآن کریم میں کثرت سے بیان کیا اللہ نے۔ اللہ کے ساتھ جزئیت کا تعلق نہیں، محدود ہونا اللہ کی صفت کے خلاف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آسمان پہ، عرش پہ ہے، زمین پہ نہیں ہے، یہ بھی خدا کو محدود کر دیتے ہیں۔ جو اللہ محدود ہے اس کو محدود کر دینا یہ نقص اور عیب ہے، اور اللہ عیب سے پاک اور صاف ہے، ان کا بھی عقیدہ باطل ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین میں وہی معبود، آسمان میں وہی معبود، تو زمین میں نہیں ہے کہنا اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کیسا ہے اس کی شان کے مطابق۔ عرش پہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اور جگہ نہیں ہے، عرش پہ ہوتے ہوئے ہر جگہ ہے، کیونکہ اس کا عرش اتنا وسیع ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سما جانے، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو جو اسی کرسی میں اتنی وسعت ہے تو اس کو محدود سمجھنا کہ وہاں ہے اور جگہ نہیں ہے تو خدا کی شان میں نقص اور عیب بیان کرنا ہے۔ یہاں سے تذکرہ شروع ہوا، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور اللہ بے شک میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ حضرت عیسیٰ تو پہلے پہنچ چکے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، جب میں اللہ کا بندہ ہوں تو میرا معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ اور مکے والوں سے کہا گیا کہ بے شک اللہ میرا بندہ، میرا رب ہے
اور تمہارا بھی رب ہے، ہم دونوں کا وہ رب ہے، فاعبدوہ، لہذا اسی کی بندگی کرو۔ اور آگے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، تم جو مانگتے ہو صراط مستقیم، سیدھا راستہ جس پر چل کر جنت مل جائے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ اور یہی جملہ سورہ یاسین میں سن چکے ہیں آپ، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، میری ہی بندگی کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ دنیا والوں صراط مستقیم چاہیے، کیوں؟ جنت میں جانا ہے تو صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا۔ مستقیم مانے سیدھا راستہ، سیدھا سے مراد کیا ہے؟ جو جنت تک لے جائے، اللہ کے گھر تک لے جائے، اللہ کے دربار میں حاضر کرنے کے لیے، ضیافت کرنے کے لیے، رضامندی کے لیے جس منزل تک پہنچنا ہے، اس راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ان اعبدونی، میری ہی بندگی کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن لوگوں کا حال کیا ہوا؟ فاختلف الاحزاب، احزاب جمع ہے حزب کی گروہ، جماعت، پارٹیاں۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، من بینہم مانے آپس میں لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ کسی نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملایا، کسی نے اللہ کی تنقید کر دیا، کسی نے اللہ کے مخلوق کو جوڑ دیا، نہ جانے کیا کیا لوگوں نے عقیدہ کر لیا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، آپس میں باہم لوگوں نے اختلاف کر دیا۔ اختلاف کرنے والے کچھ بھی ہوں، جن کا اختلاف کفر تک پہنچ جائے گا ان کے لیے وبال ہے، اور جن کا اختلاف رائے کی حد تک ہے لیکن کفر تک نہیں پہنچا، وہ قابل معافی ہیں۔ اختلاف رائے کا ہو سکتا ہے لیکن عقیدے کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، مختلف گروہوں میں لوگ بٹ گئے، اختلاف کر دیا باہم۔ فویل للذین کفروا، پس ویل ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کے مشاہدے کے وقت میں۔ یوم عظیم، بڑا دن، کس کا نام بڑا دن ہے؟ قیامت کا دن، 1000 سال کا ایک دن ہوگا، سورہ سجدہ کے حوالے سے۔ اور اگر کوئی کافر مشرک ہے تو اس کے واسطے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورہ معارج 12:29۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اتنا بڑا دن ہوگا، تو یہ بڑا دن ہے۔ اور مشہد جائے شہادت، مشہد اس میں ظرف ہے، ظرف میں دونوں آتا، مکان بھی زمان بھی۔ جس دن وہ دیکھیں گے، جس مکان کو دیکھیں گے، بڑا دن ہوگا، اس دن کافروں کے واسطے ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی۔ آج نہیں سنتے ہیں اور آج نہیں دیکھتے ہیں، اس دن کیا خوب دیکھیں گے، اس دن کیا خوب سنیں گے۔ فرمایا اسمع بہم وابصر، اسمع اور ابصر دونوں امر کا لفظ ہے، لیکن یہ بنا ہے افعال تعجب میں سے۔ کیا خوب سنتے ہیں یہ، کیا خوب دیکھتے ہیں یہ۔ اسمع بہم وابصر، اس وزن پر جو لفظ آتا ہے وہ افعال تعجب میں سے ہوتا ہے، اور بہم میں جو با لگا ہوا ہے، یہ با ایسا ہی سمجھو جس طرح کفا باللہ شہیدہ میں لگا، اللہ کافی ہے۔ کفا اللہ بولنے کے بجائے کفا باللہ با لگایا، با اللہ میں زائدہ، بالکل ایسا یہاں پر بھی بہم میں جو با ہے وہ زائدہ ہے، یعنی کیا خوب سنتے ہیں وہ، کیا خوب دیکھیں گے وہ۔ کب؟ یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، خوب دیکھیں گے، جنت بھی دیکھیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے، عذاب بھی دیکھیں گے، حساب بھی دیکھیں گے، فرشتے کو دیکھیں گے، خوب دیکھیں گے، خوب سنیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظالم لوگ آج فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں، دنیا میں کھلی گمراہی میں ہیں، ہمارے پاس جب آئیں گے تو خوب دیکھیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی، اور ہمارے پاس آنے میں دیر نہیں ہے۔ بیٹھا بیٹھا انسان چلا جاتا ہے، ہوا نکل گئی، یہ جو نفس میں ہوا ہے، آ رہی جا رہی ہے، حیات ہے، نکل گئی، برزخ میں چلے گئی، تبدیل ہو گیا، کائنات بدل گئی، کروڑوں کا مالک ہے، ہوا نکل گئی، زیرو ہو جاتا، سب دوسروں کی ملکیت۔ تو ہمارے پاس آنے میں دیر نہیں ہے۔ انسان کی حیات چند سانسوں کا مجموعہ ہے، حیات جمع ہے،
کس کا نام ہے یہ؟ چند سانسوں کا مجموعہ، آ رہی جا رہی، آ رہی جا رہی، سانس باقی ہے، حیات باقی ہے۔ یہ حیات سانس کے رک جانے سے رک جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے کتنی حیات ہے، کتنا اس کا رزق ہے، اور یہ بندہ شقی ہے یا بدبخت ہے، کتنا کھائے گا یہ لکھ دیا۔ ایک روٹی اور ایک بوٹی کا اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن لوگ بڑے فکر مند ہیں اسی کے لیے۔ جو لکھ دیا ہے کمی ذاتی کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے پیچھے پریشان ہے۔ کرو محنت، لیکن حلال طریقے سے کرو، نمازیں چھوڑتے ہوئے نہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے کرو۔ جھوٹ سے کیوں، سچ سے کرو۔ دھوکہ دے کر کیوں، ایمانداری سے کرو۔ اللہ رازق ہے، اللہ کے رزق پر یقین کرو۔ جس کو اللہ نے جس حیات میں بھیجا ہے سب کا رزق لکھ کے بھیجا۔ تو جس دن لوگ دیکھیں گے ہمارے پاس آئیں گے، خوب دیکھیں گے، لیکن آج تو ظالم کھلے گمراہی میں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور ڈرا دو ان کو یوم حسرت سے، حسرت کے دن سے۔ وَأَنذِرْهُمْ، ان کو ڈراؤ۔ ہم کی ضمیر جاتی ہے کافروں کی طرف جو نہیں مانتے قیامت کو، ان کو ڈراؤ کس سے؟ یوم الحسرت، حسرت کا دن۔ یہ نہیں کہا حسرت کا دن ان کے لیے، نہیں، سب کے لیے حسرت کا دن۔ اس پر کئی حدیثیں ہیں۔ مومن کے لیے بھی حسرت، کافر کے لیے بھی حسرت۔ کافر کے لیے حسرت کیوں؟ کافر تو کہے گا کاش ایمان لے آئے ہوتے۔ کافر کہے گا کاش ایمان لے آئے ہوتے۔ چوتھا پارہ پہلی آیت پڑھ لینا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ہاں، کافر کہے گا کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، تمنا کرے گا۔ تو ان کے لیے کیا تمنا؟ حسرت ہے۔ مومن کے لیے بھی حسرت ہوگی، جو دنیا میں وقت گزر گیا بلا کچھ کمائے ہوئے، کہیں گے سرمایہ چلا گیا، کچھ بھی نہیں کما سکتا۔ سرمایہ، انسان کا اصل سرمایہ حیات ہے، سانس کا مجموعہ حیات ہے۔ جو سانس نکل کے چلی گئی کچھ بھی نہیں کما سکے، اس وقت پر انسان کو صدمہ اور افسوس ہوگا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ قبر میں جانے کے بعد یہ لمحات میں جو کمانے کا وقت گزر جایا اس کا افسوس ہوگا، کاش کی دنیا میں ہم نے کما لیا ہوتا۔ تو دونوں کے لیے حسرت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے موت کو اللہ بلائیں گے میڈے کی شکل میں، اور اس کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہو جائے گا جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، موت نہیں آئے گی، اور جہنم والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اب ان کو بھی موت نہیں آئے گی۔ موت کو موت کر دیا، ذبح کر دیا اللہ نے۔ تو یہ دن کس کے لیے ہوگا؟ حسرت کا ہوگا۔ مومن کو حسرت ہوگی کاش اور نیکیاں کما لیا ہوتا۔ اور قرآن کریم کے ان جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن حسرت کا ہوگا، حسرت کا۔ جو انسان کما کے لے جائے گا وہ اونچے درجات کو دیکھ کے اور حسرت کرے گا، کاش مجھے بھی درجات ملتے ہی، اونچے اونچے درجات کے حصول کے بعد۔ لیکن جو ادنا درجے کا مومن ہے، ادنا درجے کا، جو سب سے آخر میں آئے گا، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنے گا۔ یہ بھی بہت بڑا کرم ہوگا کہ داخلہ اندر مل جائے۔ کوئی ایک عمل زندگی بھر کا اللہ کو پسند آ جائے، کوشش کرتے رہنا۔ ہر نماز تو نیت سے پڑھیں گے قبول ہونے کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرو کہ اس پر اللہ سے امید ہو جائے۔ زندگی میں اگر ایک عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے تو اس کا صلہ جو ملے گا وہ اللہ کی شان مطابق ملے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور ڈراؤ ان کو حسرت کے دن سے جب فیصلہ ہو جائے گا، إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ ہو چکے گا دوزخ اور جنت کا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، حالانکہ وہ لوگ غفلت میں ہیں۔ کب؟ آج۔ ہر آدمی غافل ہے، جس کام میں لگا ہے لگا ہوا ہے۔ کوئی صبح اٹھتا ہے 4 بجے سے کام میں، کوئی رات بھر جگتا ہے کام میں، سب کام میں ہے، لیکن یہ سارے کام آخرت کے لیے نہیں ہے، غفلت کے لیے، دنیا سے، دنیا میں غفلت، محنت کر رہا ہے۔ ہر انسان کی محنت ہے، لیکن ہر محنت پر صلہ نہیں ملنے والا، کیونکہ اس کی غفلت کی وجہ سے۔ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، وہ غفلت میں ہیں،
وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس غفلت کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر تفکر آ جائے، سوچ بچار آ جائے، فکر پیدا ہو جائے تو شاید وہ ایمان لے آئیں، لیکن جب تک غفلت میں رہیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ جس چیز میں غفلت ہے وہ دنیا ہے، اور دنیا کا حال یہ ہے زمین ہو یا بیوی بچے ہوں یا مال دولت ہو، باغ بغیچے ہوں، اس کا ورثہ کو حصہ ملتا رہے گا، لیکن بالآخر لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم ہی ہوں گے وارث زمین کے، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جتنے لوگ زمین پر ہیں ان کی بھی وارث ہم ہی ہوں گے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے۔ سب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس۔ کافر بھی جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے پاس، غافل بھی جا رہا ہے وہ پھر اللہ کے پاس، ذاکر بھی جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے پاس۔ الینا یرجعون، ہمارے ہی پاس آ رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جو اللہ کے پاس جا رہا ہے یہ جان کر کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اسی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے رہنا، اے اللہ میری زندگی کا وہ دن سب سے عمدہ ہو جس دن میں آپ سے ملاقات کروں۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایام یوم القاک فیہ، میرے اعمال میں سب سے بہتر عمل آخری عمل کو بنا دے، آخری عمل، وخیر عملی خواتمہ ہو، اور میرا بہترین عمل وہ ہو جس میں میرا خاتمہ ہو، وخیر عملی وخیر ایام یوم القاک فیہ، اور میرے بہترین دنوں میں بہتر دن وہ ہو جس دن میں میں اللہ سے ملاقات کے لیے پیش کیا جاؤں۔ تو اللہ کے پاس جانا، ارادے سے جانا، پروگرام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جانا، تو یہ بندہ امید لے کر جاتا ہے، اللہ سے ملنے کی ایک جستجو لے کر جاتا ہے، اور دو طرف سے بھی جستجو ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس ملنے کا ذوق لے کر آتا ہے میں بھی ذوق رکھ کر ملاقات کرتا ہوں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، حضور پاک کا ارشاد ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی ملنا نہیں چاہتے۔ یہ بندے زندگی بھر دیکھنے پر قادر نہیں ہوں گے، حجاب میں رہیں گے۔ اس لیے زمین کا اور جو کچھ زمین پر ہے سب کا وارث اللہ ہوں گے، سب کو لوٹنا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو راضی کر کے جانے کی فکر کر لو، اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔ دعا کریں۔